الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. واجب الاحترام عزت و تکریم احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصمیم قلب دعا ہے کہ مالک رم یزل، خالق ارض و سما، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم آج دی اس بابرکت پر رونق باوقار پرخلوص محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریب حسن کو خلا کے لم یزل اپنی اعلیٰ عرفہ وسیع پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ احباب تشریف فرما ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دے پیش نظر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ذکر رحمت نو سماعت کرن دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب دے حاضری دا ایک لمحہ میرے مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. آج دے جلسہ دے بانی میرے عزیز و مہربان برادران مکرم محترم جناب بھائی مظہر عباس صاحب، محترم جناب بھائی محمد عارف صاحب، دیگر متعلقین، منتظمین، معاونین، اللہ تبارک و تعالیٰ من جملہ احباب تے حج دی خیرات اور حج دی جلسہ میں کریم رب اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میرے تو قبل انتہائی خوبصورت شخصیت میرے مسلک دے خطیب محترم جناب حضرت مولانا ثاقب عزیز چشتی صاحب دامت برکاتہم علیہ آپ گفتگو فرما چکے اور بندہ ناچیز اختتامی خطبہ اور اختتامی دعا دے واسطے اج دی اس محفل خیر دے اندر چند گالیں آپ دی خدمت دے اندر عرض کرنیاں ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے نال چند گالیں رجب المرجب شریف دیاں بہاراں ہیں. اس مہینہ دے اندر ایک خصوصیت یہ ہے
کہ حضرت مولا کائنات سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، اور دوسری جو خصوصیت ہے اس مہینہ تو منسوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قربت خاص تے پہنچنا اس مہینے دے نال ایک خصوصی مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا کیتا، ہم کلامی دا شرف اللہ نے عطا فرمایا، 70,000 اسرار، 70,000 رموز و حکایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نازنین کو میرے رب نے عطا فرمائے۔ امت دی مغفرت دا وعدہ بھی ہویا، حق شفاعت بھی حضور دی ذات کو عطا ہویا، نمازہ جی عظیم نعمت اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو عطا فرمائے۔ یہ سارے پہلو معراج النبی دے نال جڑے ہیں۔ اختصار دے نال میں گفتگو کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی دے روح دے نال بندے نے چیز چند ضروری گالی آپ تک عرض کرے سی۔ معراج النبی دے 2-3 منازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پہلی منزل بیت المقدس تک جب حضور پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منزل کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دوسری منزل مقام سدرۃ المنتہا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منزل کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور منزل بھی ہے جو معراج النبی دی اصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منزل کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اس منزل دا نام ہے مقام کعبہ قوسین۔ آپ احباب ان ترے منازل کو آپ احباب یاد رکھو۔ پہلی منزل اس کا ذکر بھی قرآن دے اندر، دوسری منزل اس کا ذکر بھی قرآن دے اندر، تیسری منزل اس کا ذکر بھی قرآن دے اندر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے معراج تو مشرکین مکہ نے معراج کا انکار کیتا، لوگوں نے مزاح اڑائی، طنز کیتا، بدگمانی کیتی۔ اس آیت دا شان نزول سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اور اس دا شان نزول بھی یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے انکار کیتا معراج النبی دا، اس وقت میرے کریم رب نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس آیت کو اللہ نے اس وقت نازل فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد الحرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ، وہ کیوں سیر کرائے؟ اس سیر دے مقصد کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اپنے قدرت دے نشانے اللہ نے دکھاونے ہن، تے قدرت دے نشانیاں دکھاون دے واسطے اللہ کریم نے اپنے سونے نبی کو معراج کرائے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کیتا، انکار کیتا اور طنز و مزاح اور بدگمانی کیتی۔ جب انہوں نے انکار کیتا نا معراج دا، تو اس تو قبل کے حضور کوئی دلیل پیش کرے نا، میرے رب نے دلیل پیش فرما چھوڑی ہے۔ فرمایا کہ یہ دعویٰ مصطفیٰ کریم دا نہیں، یہ دعویٰ مصطفیٰ کریم دا نہیں، میرے رب نے خود تو دلیل پیش فرمائی۔ فرمایا کہ معراج کرائی بھی اساں ہے تے نالے دعویٰ بھی ساڈی ذات دا ہے پیا۔ معراج کرائی بھی اساں ہے، یہ ساری قدرت اور ساری طاقت دے ذریعے سب کچھ ہویا ہے، ساری قدرت ساری طاقت دے ذریعے سب کچھ ہویا ہے۔ فرمایا کہ یہ دعویٰ بھی سادہ ہے تے دلیل بھی سادی ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو بیان فرمایا
کہ اپنے قدرت مناظر اور مظاہر اپنے نبی کریم محبوب علیہ السلام دی ذات کو دکھامنے ہاں، اس واسطے اس اپنے نبی کو معراج کر رہی ہے۔ او یہ قرآن پاک دی روح دے نال جو تفسیر اس دی روح دے نال چند جملے میں عرض کیتے کہ اس دا شان نزول بھی یہ ہے کہ مشرکین مکہ دے انکار دے بدلے اللہ نے قرآن دی اس آیت کو بطور حجت بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی، اللہ نے سیر کرائی، اور جب حضور اس سیر دے غرض دے واسطے تشریف فرما ہوئے تو ایک نورانی براق حضور دے واسطے بھیجا گیا۔ جنتی فرشتے جنتی براق سواری لے کے حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے، سرکار اس سواری تے تشریف فرما ہوئے۔ حتیم تو مقام حتیم تو یہ سفر خیر شروع ہویا، اور سرکار اس نورانی سواری دوتے تشریف فرما ہوئے، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سواری دی لگام پکڑی۔ حضور تو تشریف فرما ہوئے، لکھ دن کہ سرکار نے 2 نوافل ادا کیتے۔ 2 نوافل ادا کرن تو بعد حضور براق دوتے بیٹھے، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور دی ذات دوتے درود و سلام پڑھیا، براق سفر دے ول چلی۔ 70,000 فرشتے بھی انہوں نے بھی درود و سلام پڑھیا، اور حضور بیت المقدس دی طرف پہلی منزل دی طرف حضور تشریف فرما ہوئے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو سیر کرانی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی لفظ سیر ہے، تو حضور سیر کرنے ہوئے شان و شوکت دے نال اور بڑے پروٹوکول دے نال سرکار براق دوتے تشریف فرما ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قدرت دے مناظر حضور اپنی نگاہ نبوت دے نال دیتے پائے ہیں۔ خیر جہاں تک نگاہ نبوت وہاں تک سواری براق دی قدم اور پہنچ، لکھ دن کے چند لمحات کے اندر حضور بیت المقدس دے اندر پہنچے، تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کو لٹھا مقام مدائن دے اندر کہ اپنی قبر دے اندر وہ نماز پڑھتے کھڑے ہیں۔ دیگر حضور نے مناظر اور قدرت الہی دیگر خوبصورت منظر حضور نے لٹھے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ یسلم قائم فی قبرہ، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو اسا اپنی نگاہ دے نال بٹھا کہ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ رب دی عبادت کریں دے کھڑے ہیں۔ حضور بیت المقدس پہنچے، تشریف فرما ہوئے، انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے حضور دا استقبال کیتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس حدیث دی تفسیر دے اندر، علماء دیوبند حکیم الامت ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انوار المحسنین۔ حضرت صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے اس حدیث کے پیش نظر کہ وہ یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ نبی اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتے کھڑے ہیں، تو پھر جب حضور پہنچے بیت المقدس تو اتھا بھی سرکار دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نبی تشریف فرما ہے۔ دیوبندیوں دے حکیم الامت سارے واسطے انتہائی قابل عزت و احترام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علیہ رحمہ، آپ نے اس حدیث دی شرح اور جرح دے وچ خوبصورت پہلو بیان فرمائے۔ فرمائیں کہ سرکار نے مقام مدائن دے اندر بھی لٹھا، سرکار نے بیت المقدس دے اندر بھی لٹھا۔ فرمائیں کہ ایک کیا حقیقت ہے، تو حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے رب دی رضا ہو اور صاحب تقوی اور صاحب عمل لوگ، مقام ولایت والے لوگ اگر وہ سفر کرنا چاہیں روحانی طور پہ، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اللہ دا نیک بندہ اگر چاہے رب دی عطاوی نال ہوئے تو فرمایا کہ بیک وقت 40 مقامات دوتے پہنچ سکتا ہے، 40 مقامات تے وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تو مقام ولایت ہے، تو حضرت صاحب نے مقام ولایت کے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کیتا۔ تو یارو مقام ولایت دی یہ شان ہے، مقام نبوت دا عالم کیا ہو سے۔ او اختصار دینار میرا انداز بڑا سادہ ہے، تو میرے تو قبل سر ساز نثر دے وچ جنہاں نے پڑھے ہیں تو سماعت کیتا ہے،
وہ انداز کلام اور انداز گفتگو تا بندہ نا چیز دا نہیں، اور میں کوشش کرنی ہے کہ قرآن اور حدیث اور علمی اور ادبی پہلو دے نال میں آپ احباب تک اپنی حاضری پیش فرماؤں۔ جملہ سماعت فرماؤ، سرکار پہنچے بیت المقدس، بیت المقدس، حضور پہنچے، انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے حضور نے استقبال کیتا۔ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، حضرت سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، سرکار تشریف فرما ہے، انبیاء و مرسلین نے اپنی اپنی باری دے مطابق اپنا اپنا تعارف کروایا۔ کہیں عرض کیتا کہ حضور میرے رب نے میں کو معجزات عطا فرمایا، کہیں عرض کیتا کہ حضور میرے رب نے میں کو اشانہ عطا فرمایا کہ میرے حق دے وچ برکت رکھی دی گئی ہے، تو میں اگر مادر ذات اندھیاں دے اکھاں دوتے میرا ہاتھ لگ پوے گا، اللہ میرے ہاتھ دی برکت دے صدقے اللہ مادر ذات اندھیاں کو اللہ شفا عطا فرماوے۔ کہیں یہ عرض کیتا کہ حضور میرے رب نے میرے واسطے بھا کو گلزار کیتا ہے، کہیں عرض کیتا کہ حضور میرے رب نے ساکو دریا دی تغیانی تو، سمندر دی تغیانی تو بچایا ہے۔ ہر ایک نبی نے اپنی شان، وصف، کمال، معجزات اور اوصاف نبوت رسالت بیان کیتے، سرکار نے سنے۔ تفسیر ایک کتاب ہے انوار احمدیہ، اس دے اندر لکھ دے ہیں کہ سرکار نے جب گفتگو سنی، اس تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، جویں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے معجزات سے، کمالات سے، اپنے نبوت اور رسالت دے وصف سے جو اللہ نے انہوں کو عطا فرمائے، تو سرکار نے بھی اپنی گفتگو شروع فرمایا کہ اندھے وچ کوئی شک نہیں کہ تساں بھی شان والے ہو، جو کریم اللہ ہے وہ بھی شان والے، جو صفی اللہ ہے وہ بھی شان والے، جڑے نجیب اللہ ہیں انہاں دے بھی شان آسا منینے ہیں، تے جڑے اللہ دے خلیل ہیں اسا انہاں دے بھی شانہ منینے ہیں۔ او جملہ سماعت فرماؤ، حدیث مشکات حضرت انس بن مالک، حضور کھڑے ہوئے مسند دوتے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد بیان فرمائے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وشرح لی صدری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا و خاتمہ۔ سرکار کھڑے ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا، اپنا تعارف کروایا، اللہ نے جو کمالات، جو وصف، جو معجزات، جو عزت اللہ نے سونے نبی علیہ السلام دی ذات کو عطا فرمایا، حضور نے زبان نبوت دے نال وصف گنے، فرمایا کہ میرے رب نے تمام عالمین دے واسطے میں کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میرے رب نے وہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کے اندر ہر ایک شے بیان کر دیتی گئی ہے۔ میرے رب نے میں کو جڑی امت عطا فرمائی ہے وہ امت ساری امت تو افضل امت ہے۔ وشرح لی صدری، میرے رب نے میرے سینے کو کشادگی عطا فرمائی ہے۔ ورفع لی ذکری، میرے رب نے میرے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی فاتحا و خاتمہ، فرمایا کہ اے بھی کمال اللہ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ نبوت دا آغاز بھی ذات مصطفیٰ تو ہویا، نبوت دا اختتام بھی ذات محمد مصطفیٰ تو ہویا۔ توجہ ہے آپ وجعلنی فاتحا و خاتمہ، حضور نے اپنے مقام نبوت کی اصل کو بیان فرمایا، فرمایا کہ نبوت دا آغاز بھی ذات مصطفیٰ تو ہے، نبوت دا اختتام بھی ذات مصطفیٰ تو ہے۔ محدثین لکھتے ہیں، جڑے لوگ مطالعہ رکھن والے یا علماء دی صحبت اجبان والے، یہ جملہ انہاں دے واسطے محدثین لکھتے ہیں کہ تعارف ہویا، تعارف کیوں ہویا؟ جبکہ تعارف اس شے دا ہوتا ہے جس شے دی کوئی پہچان نہ ہوئے، مطلب کہ میں اپنا تعارف کرواؤں کہ میں پیر جگی شریف تو آیا ہاں، قبلہ خورشید احمد شاہ صاحب دا بیٹا ہاں، توارے وچوں محفل دے وچ کوئی بندہ کھڑا ہو ونے وہ اپنا تعارف کرواوے، اپنے نام دے متعلق دسے، اپنی ذات دے متعلق دسے، اس واسطے کہ میں اوپر پہچان ونجا۔ قبلہ تعارف پہچان واسطے ہے۔ تو محدثین لکھتے ہیں، یہ بڑا علمی پہلو ہے کہ تعارف کیوں ہویا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پہنچے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ہا کہ اسرا بعبدہ، اسا اپنے محبوب کو سیر کرائے، تے سیر بھی ہوئی ہے تو بیت المقدس نے پہنچے۔ تو بیت المقدس کے اندر جس جماعت کے نال ملاقات ہوئی، او جماعت حضور تو ہزارہ سال پہلے گزر چکی ہے۔ کوئی نبی 500 سال پہلے، کوئی نبی 600 سال پہلے، کوئی نبی 700 سال پہلے، کوئی نبی 10,000 سال پہلے، اختصار دینا وہ سارے انبیاء پہلے گزر چکے ہیں۔ تو محدثین لکھتے ہیں اور میں نے کہ یہ تعارف بھی حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ دی معرفت اللہ نے ہر ایک نبی کو پہلے تو عطا فرما چھوڑی ہے۔ کیویں علمی پہلو حضرت کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تفسیر ابن کبیر اٹھاؤ۔ اس آیت دی پیش نظر تفسیر ابن کبیر دے صحب تفسیر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر میرے کریم رب نے ہر ایک نبی دے نال یہ میثاق اور وعدہ فرمایا، اور میں کہ تو کو نبوت بھی عطا ہو سی، رسالت بھی عطا ہو سی، لیکن دنیا تے ونجائے جب تک نبوت اور رسالت پیش ہو وجے تو سمیرے نبی دا ذکر بھی کرائے۔ اگر تارے زمانے نبوت دے اندر سونا محمد تشریف فرما ہوئے تو سا سونے محمد دی اتباع بھی کرائے تو سونے محمد دی مدد بھی کرائے۔ تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سورۃ آل عمران 3 سپارہ، اس دی تفسیر اٹھاؤ تو علماء محدثین لکھتے ہیں کہ تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ یہ اس جہان دا تعارف ہے، توجہ میرے بات، یہ عالم ارواح دا تعارف ہے۔ عالم برزخ دے اندر، عالم ارواح دے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میثاق دے نا دوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء دی مقدس ارواح کو اللہ نے جب مخاطب ہو کے کلام فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، محدثین فرمائیں او تعارف عالم ارواح دا، اے تعارف عالم برزخ دا۔ تو حضور دا تعارف ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت بیان فرمائے۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے اپنی قدرت دے نشانیاں دکھاونی ہاں تے سرکار نے اللہ دی قدرت دے نشانیاں دکھیاں۔ بیت المقدس دے ارد گرد جو اللہ دی نشانیاں ہاں، انبیاء و مرسلین دی جماعت دی آخری آرام گاہ، دیگر باغات، دیگر پہاڑ، خوبصورت مناظر حضور نے دکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دکھاونا ہاں میرے رب نے محبوب کو دکھایا بھی ہے، تنال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دکھا ہے اللہ نے وہ بھی بیان فرما چھوڑیا ہے۔ یہ پہلا مضمون مکمل ہوا، بس میں اختصار دینا چند لمحات دے اندر میں دوسرا مضمون بھی مکمل کرنا ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچے، پہلی منزل مکمل ہوئی، حضرت سیدنا جبرائیل امین حضور دے سفر معراج دے راہی عرض کیتا کہ حضور جی میں کہ انبیاء علیہ السلام دی جماعت آپ دی انتظار چھا، میں عرش دی نورانی مخلوق ملائکہ بھی آپ دی انتظار چھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اسی براق دوتے حضور بیٹھے۔ براق اپنی منزل دی طرف گامزن ہے، چلی تے جس طرح چلی اللہ اکبر، پہلا آسمان آیا، دوسرا آسمان آیا، انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیتا۔ خیر 7 آسمان عبور ہوئے، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ پہنچے مقام سدرۃ المنتہا تک۔ 7 آسمان تو پرے مقام سدرۃ المنتہا سرکار جب اتھا پہنچے نا، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی نیاز مندی پیش کی تھی۔ تفسیری جملے ہیں، انہوں نے عرض کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ حالانکہ یہ گفتگو علمی ہے اور قرآن والی گفتگو، یہ مضمون کوئی قصہ یا کہانی نہیں۔ احباب سمجھو یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مکان اللہ مکان تک پہنچے، پہلی منزل آسمان دے وال جب آئے تو مقام سدرۃ المنتہا حضور پہنچے۔ سدرۃ المنتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام عرض کے اندر کہ حضور میری طاقت نہیں، نورانی پر اگر ایک پرد جتنا بھی میں آگاہ کیا یہ نورانی پر خاک ہو ویسے میں جل ویسا، میرا منتہائے پرواز، میری اختتام حد اتنی تک ہے۔ سرکار گئے مکان و لا مکان تک، او جملہ سماعت فرماؤ کہ یہ جڑی اگلی منزل ہے قرآن کی میں بیان فرمائی ہے۔ جڑی اگلی منزل ہے
پہلی منزل بیت المقدس تک، جو دوسری منزل ہے وہ کیا اللہ نے حکیم بیان فرمائے تاکہ ذہنہ دے وچ کوئی بدگمانی نہ رہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ تقریراں پھر کئی سالہ تک لوگوں نے سنیا ہے، تو جملہ سی بات ہے، نہ توالو تے کوئی حرف آوے نہ سارو تے کوئی حرف آوے، کوئی شخص اے نہ آکھے پتہ نہیں کیوں جا مجمع ہا جن سامنے سید نے گفتگو کی تھی ہا، جملہ سی بات فرما اسا ہر شخص کو سامنے رکھ کے گال کرنی ہے۔ اللہ اکبر، ساری ذمہ داری ہے۔ پڑھو سورۃ نجم 27 سپارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آسمانی سفر کو بیان فرمایا۔ سارے نبی دا زمینی سفر بھی قرآن دے اندر ہے، سارے نبی دا آسمانی سفر بھی قرآن دے اندر ہے۔ میں جلدی قرآن دے چند آیتاں پڑھ ساں، اس تو بعد آسمانی سفر دوتے چند ایک پہلو عرض کرے ساں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ آسمانی سفر، بس اختصار دینا اس دو چند گالیں بندہ نہ چیزیں سن گھنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عند سدرۃ المنتہی، یہ پہلی منزل ہے، 7 آسمان عبور ہوئے، پہلی منزل مقام سدرۃ المنتہی، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ دی آرام گاہ، آپ دا عبادت دا مرکز، اللہ تبارک و تعالیٰ دی تجلی دا پہلا وہ مرکز۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی تھا کہ حضور بس ساری منتہی پرواز تک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحن حرم تو گھن کے بیت المقدس تک، بیت المقدس تو گھن کے آسمان دنیا تک، اور مقام سدرۃ المنتہی تک ایسا ساتھ لیتا ہے۔ تو حضور نے اس کا شکریہ ادا کیتا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کوئی حاجت ہو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری حاجت روائی اللہ دی بارگاہ پیش کرے سے۔ انہوں نے اپنی حاجت عرض کی تھی کہ عرض کیتا کہ حضور سادے پر ہوئے، آپ دی امت ہوئے، دہاڑے قیامت دا منظر ہوئے، پل صراط جبرائیل دے پر ہوئے تے توری امت گزرتی پئی ہوئے۔ یہ انہوں نے اپنی حاجت حضور دی خدمت عرض کی، حضور دی خدمت انہوں نے یہ حاجت عرض کی۔ ان بعضے لوگ، کچھ لوگ چونکہ معراج دا مطلق انکار کوئی نہیں، معراج النبی دا مطلق انکار، سیرت انکار کوئی نہیں، کچھ پہلو ہیں، ان پہلووں دوتے لوگوں دا انکار ہے۔ خیر، بعض لوگ آدم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا، دیدار نہیں عطا کیتا، لیکن انہوں دی توجہ قرآن دی اس آیت دے وال نہیں گئی۔ افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخرى۔ کہ میں جواب دینا پیا، علمی جواب۔ بعض لوگوں نے آکھا کہ یہ معراج جسمانی نہیں روحانی ہے، اس کا جواب بھی قرآن تو ہے۔ فاوحى الی عبدہ ما فاوحى الى عبده ما اوحى، اسا اپنے عبد کو وحی کیتی ہے، جو کچھ اسا کرنا چاہتے ہیں اسا وحی کر چھوڑی ہے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اے حضور دے جسمانی معراج نے علمی ادبی فکری قرآن تو دلیل ہے۔ تو بعض لوگوں نے چونکہ اب کسی دے عقیدے دوتے تنقید تا نہیں، پر اصلاح دے پہلو کو سامنے رکھ کے جملہ سماعت فرماؤ۔ بعض نے سمجھا آکھیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی ہوئی ہے، حضور مقام کعبہ قوسین تک بھی پہنچے ہیں، ہم کلامی بھی ہوئی ہے، پر اللہ نے اپنا دیدار اپنے پاک نبی کو عطا نہیں کیتا۔ بس حضور گئے ہیں، ہم کلامی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا کلام فرمایا، جو اللہ نے عطا فرمایا عطا فرمایا۔ رویت الہ اللہ دے دیدار دا بعض لوگوں نے انکار کیتا ہے، اور میں وہ پہلو بھی قرآن تو عرض کرے سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور ساری گفتگو دا پہلو آسمانی دنیا تے ہے،
مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچے اگتے پھر حضور رف دے ذریعے نورانی سواری ہاں بوراق دی طرح اس دوستے حضور بیٹھے اور اس دی رفتار بوراق کو اتنا تیز ہاں سرکار اس تے بیٹھے پھر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا مقام قاب قوسین تے حضور بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی سواری تے بہ کے تشریف فرما ہوئے ان لوگوں نے اعتراض کیتا بعض لوگوں نے جنہ دا یہ اعتراض آج ہے یہ اعتراض بعد جی کرنا ہے لوگوں نے جملہ سماعت فرما رویت الہ اللہ دی ذات کو حضور نے نٹھا کوئی بس صرف ہم کلامی ہوئی بندہ ناچیز اپنے سادہ مزاج کے ذریعے عرض کرنا چاہتا ہے کہ میاں ایک قرآن پاک ہے اس دا انکار نہ میں کر سکتا ہاں اور نہ ہی کوئی اور مسلمان کر سکتا ہے جملہ سماعت فرما سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کو دیکھنا ممکن نہ ہو گیا تو سیدنا موسیٰ نبی کے لیے عرض نہ کریں ہاں کہ مالک میں تک کو دیکھنا چاہنا اگر ممکن نہ ہوگا وہ یا انہاں دا سوال اے انسان کو بالخصوص اہل ایمان اور اہل علم کو پیغام دیتا ہے کہ میاں سادہ سوال اس واسطے ہے کہ رب دی ذات کو بٹھا بن سکتا ہے تو آپ نے عرض کی اللہ دی بارگاہ سورۃ آراف نامہ سپارہ رب آرینی انظر الیک مالک میں تیری ذات کو دیکھنا چاہنا اگو جو جواب آیا تو سجان دے ہو لن ترانی اے سارا کلیم تو سارا دیدار نہیں کر سکتا پھر اصرار کیتا کہ رب آرینی انظر الیک مالک میں دیکھنا چاہنا پھر حکم آیا کہ لن ترانی تو سب کو دیکھ نہیں سکتا جب انہوں نے پھر بعد جی اصرار کیتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اپنی شان دے مطابق اپنے کلیم دے دل کو تسلی دے ون دے واسطے میرا رب بھی جان رہا کہ کلیم بارگاہ حق دے تجلے برداشت نہ کر سکتا میرا رب جاندا ہے جو کچھ ہوندا ہے وہ جاندا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ جاندا ہے جو کچھ ہو چکا ہے وہ جاندا ہے ماضی مستقبل حال کوئی شے بھی اس کی قدرت تو ماورا کوئی نہیں ہر شے دا علم اس کی بارگاہ وچ ہے ایک الگ پہلو ہے اہل علم دے واسطے اہل ادب دے واسطے اہل محبت دے واسطے سید ہے جملہ سن انہوں نے سوال کیتا وہ یا سوال اس واسطے کیتا سوال بندا ہا ربی آرینی انظر الیک مالک میں دیکھنا چاہنا ہاں جواب آیا لن ترانی جب بار بار عرض کیتا گیا تو حکم ملا ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فرمایا کہ کلیم اسا اپنا تجلا تے تجلا دا ایک پورا اسے سامنے پہاڑ دوتے عطا کرے سو تو یہ پہاڑ کو دیکھیں اگر یہ پہاڑ اپنی اصل چ رہ گیا ان قریب تو سارا دیدار کر گن سے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ دے حکم دے اتے پابند پہاڑ دے ول دیتے ہیں میرے رب نے اپنے وعدے دے مطابق پہاڑ دوتے اپنا تجلا اور علماء مفسرین لکھتے ہیں ذاتی تجلی بھی نہ ہا صفاتی تجلی ہا صفاتی تجلی دا بھی ایک حصہ ہا ایک حصہ تو بھی کم ایک ذرہ ہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ دوتے اللہ نے عطا فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا اگلی حقیقت میرے رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقدس اور جلال والے جو تجلا ہے اس کو برداشت نہ کر سکا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام دی ایک کیفیت آپ بھی ہوش ہو گئے ڈھے پائے پھر دوبارہ ہوش جائے عرض کتوں نے کہ مالک میں رجوع چاہنا ہاں میں جو کچھ بھی عرض کیتا ہے اس تو میں رجوع چاہنا ہاں ایک نبی دی شان اے ہے جب کو حکم ہویا لن ترانی دوجہ نبی دی شان اے ہے اپنے کو سدیا گیا اور پھر اس دی عظمت کو بیان کیتا گیا کہ لوگوں بدگمانی دے وچ نہ روائے غلط فہمی دے وچ نہ روائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو جو عظمتاں عطا فرمایا ان عظمتاں دے وچ ایک شے اے ہے افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما
زاغ البصر وما طغى. بس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پورے ادب دے نال پوری عقیدت دے نال آپ دی بھی خدمت دے اندر اور دیگر بھی ملت دے ساری احباب و عیوم دی خدمت دے اندر کہ قبلہ اگر سر دے اکھن دے نال دیدار نہ ہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ مصطفیٰ کو کیوں بیان فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى. اگر اے دیدار نہ ہوئے ہا اے رویت نہ ہوئے ہا سر دے اکھی دے نال اگر اے دیدار نہ ہوئے ہا تو وما زاغ البصر وما طغى میرا رب کدیں بھی نگاہ مصطفیٰ کو بیان نہ کرے. وہ ایسی نگاہ جو نہ بہکے نہ حد سے بڑھے. تو فرمایا کہ انہاں نگاہاں دی عظمت تو قربان ایک او نبی او بھی شان والے جنہاں کو اللہ نے ہم کلامی دا شر بخشا ہا لیکن جب ایک پہاڑ دے واللہ دے تجلے کو انہاں نے پوندا ڈٹھا بھی ہوش ہو گئے. او بھی شان والے پر قربان اس نبی دی عظمت تو جے سر دے اکھی دے نال رب دے حسن کو ڈٹھا ہے. تبارک اللہ ہے شان تیری تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ جوش ہے لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں. وہ بھی شان والے وہ بھی شان والے سارے نبی شان والے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعض نبی کو بعض نبی تے اللہ نے فضیلت عطا فرمائے. لا نفرق بین احد من رسلہ تو تفریق نہیں کرنی چاہیے انہاں دے درمیان لیکن اے ہے شان محبوبیت اور اے ہے شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنا حسن اپنی شان دے مطابق اللہ نے اپنے محبوب کریم دی ذات کو عطا فرمایا ہے. یہ جواب بھی قرآن دے اندر ان گفتگو چونکہ معراج دے اس بلندی تے پہنچ چکے ہیں اور میرے گفتگو دا آخری پہلو کہ ایک اور جواز بھی ہے کہ لوگاں نے معراج دی جنہیں چند ایک آیتاں ہیں نا اس دے اندر ایک لفظ ہے بے عبدہ اور کہیں پہ لفظ ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد دا کیوں انتخاب فرمایا لفظ عبد دا کیوں انتخاب فرمایا. اور جلدی جلدی اس پہلو دیوال دو چار الفاظ سماعت فرماؤ کہ لفظ عبد دا کیوں انتخاب ہویا. آپ جانتے ہو حضور جب پہنچے مقام کعبہ قوسین تھے جو گفتگو ہوئی وہ بھی تفسیرات دے اندر ہے کہ سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تحیات للہ والصلوات پھر آگے سے جواب آیا پھر انہوں حضور نے عرض کیتا پھر میرے رب دے طرفوں جواب آیا جو اسا نماز دے اندر تشہد دے اندر پہلی تسبیح پڑھتے ہیں نا علماء لکھتے ہیں محدثین لکھتے ہیں در حقیقت یہ ساری کلام اور سارا مکالمہ اور حکایات در حقیقت معراج والا ہے. پہنچ چکے ہیں لفظ عبد ہوتے بس ایک پہلو میں آپ دے وقت دی قدر کرے نا اور آپ احباب دی صحت اور طبیعت دا میں خیال رکھے نا کہ تھکاوٹ نہ ہوئے میری وجہ تو جملہ سماعت فرماؤ کہ قرآن پاک دے اندر جہاں کہیں بھی معراج دے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دی ذات دا ذکر فرمایا تو لفظ عبد بے عبدہ فاوحا الى عبدہ ما اوحا. تو لفظ عبد دا کیوں انتخاب ہوا اس دو سے گفتگو بس ایک لفظ. تفسیرات دے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے نا قرب خاص دے اندر جب حجابات اٹھا دیتے گئے فاصلے ختم ہو گئے دوریاں مٹا دیتی گیا قربتاں بڑھا دیتی گیا. توجہ ہے آپ احباب کو تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ بیما اشرفک یا محمد. میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محمد دسو اج اساں تو کیڑی شے عطا کرو کس شے دے نال کس لقب دے نال تو کو یاد فرماؤ. تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ ادب و احترام دے نال عرض کیتا کہ بنسبت الیک بالعبودیہ مالک اسیو چاہنے ہیں کہ تو سب اپنا بندہ سد اپنا عبد سد. ساری حیاتی تیرے نبی نے تے کو آکھیا ہے کہ تو سدا رب ہے تے کو اساں آدھے رہے ہیں کہ تو سدا رب ہے. لوگ پتھر مرے ہیں اساں پتھر جھل کے بھی آدھے ہاں سے او سدا رب ہے. لوگ ظلم و تشدد کرے ہیں اساں مت بھی مسکرا کے آدھے ہاں سے کہ اللہ الصمد. لوگوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی ظلم و ستم دی جبر و بربریت دی تیرے نبی نے ہر ستم کو سایا ہر ظلم کو برداشت کیتا. اکھ دے وچ ہنج نہیں آئے ساہ دے وچ ٹھنڈا ہا نہیں آیا لیکن مالک ہر ایک لمحے لازے تیرا نبی آدھا ریا ہے کہ تو ہے تو سارا رب ہے. مالک اج جتا تو اتنی خاص قربتاں عطا کیتیاں ہیں کہ حکم ارشاد فرمایا ہے اساں تے کو کس لقب دے
مقدار یاد فرماؤ تو محمد دی آرزو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی دی آرزو ہے کہ مالک اسا ساری حیاتی آدھے رہے ہیں تو ساڑا رب ہے ایک دفعہ تو بھی آخچا اپنے انداز ربوبیت دے وچ اے محمد تو ساڑا بندہ ہے حضور دی آرزو ہے تفسیرات پڑھو نا تفسیرات دے اندر لکھ دیں کہ حضور دی خود دی آرزو ہے کہ بنسبت الیک بالعبودیہ اے اللہ تو سب اپنا عبد بندہ کر کے صد تو احباب یاد رکھیں اگر اے معنی لفظ عبد تو مراد بشر نہیں لفظ عبد تو مراد پڑھے لکھے احباب یہ تشریف فرما ہے اور میں پہلے بھی عرض کہتے ریکارڈنگ ہونے پئی ہے عبد تو مراد عربی دی لغت اٹھاؤ ڈکشنری اٹھاؤ عربی دے اندر عبد دا معنی بشر کوئی نہیں بعض لوگوں نے مغالطہ کھاتا ہے یا مغالطہ کیوں حاصل کیتا ہے انہوں نے سمجھا کہ دیکھو اگر حضور نور ہومن ہا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماوین ہا بے نوری ہی توجہ ہے آپ احباب دے تو میں عرض کرنا چاہ رہے ہاں لوگوں نے اعتراض کیتا کہ بھئی اتھوں حضور دی بشریت ہے عبد تو مراد لوگوں نے حضور دی بشریت ظاہر کی دی ہے حافظ صاحب جملہ سنو نا لوگاں نے عبد تو مراد بشریت مصطفیٰ ظاہر کی حالانکہ اس نے انکار کوئی نہیں لیکن جو اصلاح والا جملہ ہے وہ اے ہے کہ حضور والا عربی دی ڈکشنری دے اندر عربی دی ڈیفینیشن دے اندر تعریف دے اندر لفظ عبد کو پڑھو کسی اچھے علم والے تو پوچھ گنو جو عربی تو بہتر جانتا ہوئے تو عربی دی لغت دے اندر عبد دا معنی بشر کوئی نہیں عبد دا معنی ہے اللہ دا بندہ توجہ ہے آپ احباب تو بعض لوگوں نے نا ظاہر کیتا ہے کہ اے حضور دی بشریت ہے تو ایک جملہ میرے والد محترم فرماویں نا ابا اگر چلو ای پہلو کو من گنو او آدھے ہیں اے نبی دی بشریت ہے میرے والد فرماویں نا ابا نبی دی بشریت کو اللہ نے ای عظمت عطا فرمائی ہے نبی دی نبوت کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے علمی پہلو ہے سنو یہ ہے نبی دی بشریت دا مقام حالانکہ عبد تو مراد بشر ہے ہی کوئی توجہ ہے آپ احباب قرآن مجید کے اندر جہاں بھی بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد منسوخ فرمایا یاد فرمایا لفظ بشر کو ہی آیا ہے تو اب تو مراد مینز کہ بشر کوئی نہیں تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اے ہے حضور دے مقام عبدیت عبودیت دا مقام کمال شرف تو حضور دی نبوت اور رسالت دا مقام شرف کتنا بلند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قربت عطا فرمایا پوری امت اس دوتے نازاں ہیں سب فخر کرنے ہیں کہ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جے کو اللہ نے اپنا دیدار بھی عطا کیتا ہے تنال ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا ہے جس نبی دینال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب والا سوف یعطیک ربک فترضا اسا تو اتنا عطا کرے سو کہ تو راضی تھی ویسو تواڈی رضا ساڈی رضا ہے تواڈی منشا ساڈی منشا ہے اسا خوش نصیب ہیں یار ذاتاں پاتاں اپنی جگہ ذاتاں پاتاں اپنی جگہ لیکن فخر کر اسا سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ دی ذات دا شکر ادا کر وہ نبی ساڈی ذات کو عطا ہویا ہے جس نبی کو اللہ نے اپنی شان محبوبیت عطا فرمائی ہے معراج حضور دا ایک معجزہ ہے اس نے انکار لوگوں نے کیتا ہی ہے لیکن جب حضور آئے نا معراج دے متعلق گفتگو فرمائے تے جڑے من گئے کوئی صداقت پا گئے ہیں کوئی شجاعت پا گئے میرا مضمون نہیں جو من گئے کوئی صداقت پا گئے کوئی شجاعت پا گئے کوئی ولایت پا گئے کوئی سخاوت پا گئے جڑے منن والے ہیں نا اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابو لہب نے اور ابو جہل نے انہوں نے عرض کیتا کہ تساں این گال کو منیندے ہو کہ تواڈے نبی دا دعویٰ ہے تواڈے نبی دا دعویٰ ہے میں گیا رات دے مختصر حصے دے اندر مکان و لا مکان تک گیا بھی ہاں واپس بھی آ گیا ہاں تو دسو تسا من ویسو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تصور رسول کو سامنے رکھ کے حضور دی شخصیت کو جان دے ہاں حضور دی صداقت کو منین دے ہاں حضور دی سیرت کو بھی اچھی طرح پڑھ چکے ہیں حضور دی صورت کو بھی بہتر جان دے ہاں فرمایا کہ تسا تے آدے وے کہ اللہ اکبر کہ وہ گئے ہیں اور وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنی زبان نبوت دے نال اقرار کیتا ہے کہ اللہ نے سب کو حسن دا تجلی عطا فرمایا کہ جی میں اساں انہیں دی زبان تو انگال کو من گئے ہیں کہ وہ رب ہے اسا نہیں رٹھا پر اسا ان دی زبان تو ان دی ذات کو من گئے ہیں فرمایا کہ ہمیں اسا یہ بھی منے دے ہیں کہ سونا گیا بھی ہے سونا وال بھی آیا ہے
ایسا کوئی بھی خبر نہ ہے کہ رب ہے یا کوئی نہ. ساری زندگی کہیں بتاں دی پوجا کیتی ہے, کہیں کو معبود بنایا ہے, لیکن جب سرکار نے آ کے دسیا ہے نا کہ سارے جھوٹے ہیں, سچا وہ ہے پیا. میں کیسا سرکار دی ہی کو گال من گئے ہیں. سرکار تساں جو کچھ بھی آدھے پائے ہو کما کان حق ہو, تساں جو آدھے ہو حق بھی ہوا ہوتا ہے. احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ معراج, معجزہ معراج یہ حضور دا معجزہ ہے. ضروری نہیں کہ عقل جو شے نہیں آوے نہ آوے. دیکھو نا عقل چ سارے پہلو نہیں آتے. تھوڑے وقت دے اندر سفر کرنا, تھوڑے وقت دے اندر مقام بیت المقدس تک پہنچنا, عقل دے اندر یہ چیزاں نہیں آتی, لیکن مننیا پوسن اس واسطے کہ ساری حقیقت میرے رب نے قرآن وچ بیان کر چھوڑی. مننی پوسن ضروری نہیں کہ انسان کی عقل میں نہ آئے اور انسان اس کا انکار کر دے. توجہ ہے آپ احباب, میاں انسان دا عقل محو ہے, مجبور ہے, قائد ہے, اللہ دی قدرت وسیع ہے بھائی. اچھا سوچو ہوں یہ شے عقل وچ آندی ہے. تو سب بڑے سچے لوگ ہو کہ تخت بلقیس جب لایا گیا سیدنا سلیمان نبی دی خدمت چوکھی دیر لگی ہے. پڑھو قرآن سورۃ النمل. حالانکہ عقل شے نہیں آندی. تساں کہیں غیر مذہب کوئی گال آکھو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت سلیمان نبی دی خدمت عرض کیتا, حضور میں کوئی اجازت دیو میں ویسا تخت بلقیس چاہ آسا. اللہ دے نبی سیدنا سلیمان نبی نے ارشاد فرمایا کہ آصف بن برخیا دیر چوکھی لیسے. آصف بن برخیا نے عرض کی تھی کہ حضور اکھاں بند کرو اپنی مرضی نال, اکھاں کھولو اپنی مرضی نال. اکھاں بند کرے سو تخت ملک سبائج ہو سی, اکھاں کھلے سو تخت اور خدمت حاضر ہو سی. کہیں مطلب کہ دوسرے مذہب کے لوگ کو عیسائی, یہود, دیگر جتنے مذاہب اگر ایک گال آکھ سنا وہ نہ منے سی. اس واسطے کہ کیونکہ قرآن دی تعلیمات اس دے واسطے کو نہیں تو وہ نہ منے سی. لیکن اسلام دے دائی کو مننا پوسی اس واسطے کہ میرے رب نے بطور حجت اپنی قدرت کو اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرما چھوڑا. میں آیت نہیں پڑھی, حالانکہ بڑا معروف واقعہ اور سارا مضمون میں کو آندہ ہے, لیکن میں جملہ عرض کیتا ہے کہ سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام دی خدمت تخت لایا گیا. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. میں تخت کو ڈٹھا نا, تخت بلقیس, وہ تخت بلقیس جب کو آپ اپنے نگاہ نبوت نال دیکھ چکے ہیں, وہ تخت بلقیس جڑا مکفل ہا, جڑا کمرے دے اندر بند ہا, اور جس کو پوری تیاری دے نال اندر رکھا گیا اور جس کی حفاظت دے واسطے مسلح سیکورٹی افراد مسلح تھا, وہ تخت ایک تھوڑے لمحے دے اندر آصف بن برخیا اپنی روحانی طاقت دے ذریعے چاوی آندہ ہے, جنال اللہ دے نبی دی خدمت پیش بھی کرے ہے. قال افریت من الجن, جن نے پہلے عرض کیا, پھر اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر ولی نے عرض کیا. تو یہ کیا ہوا؟ انسانی عقل دنگ ہے کہ مالک ماجرہ کیا ہے. میرا رب دسیندہ ہے میاں جیڑی شاید تھوڑے ذہن چ نہ آوے, تھوڑے عقل چ نہ آوے, تھوڑے بصارت قلوب چ نہ آوے, ضروری نہیں کہ وہ نہیں تھی سکتی. فرمایا کہ میاں جتنا تھوڑے عقلاں دنگ تھی وینے ہیں اتھوں اللہ دی قدرت شروع تھی دی. جہاں سینس محیط ہو جائے, جہاں انسان کی عقلیں قید ہو جائیں, جہاں انسان کی سوچیں پابند سلال ہو جائیں, سمجھ گئے تو اللہ دی قدرت شرطی دی پئی ہے. جی میں او واقعہ سمجھت نہیں آنا نا, ہی میں نبی دا معراج بھی سمجھ نہیں آنا, لیکن مننا پوسی اس واسطے کہ میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دی صداقت کو اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرما چھوڑا ہے. سی راز معراج محبتاں دا, سی راز معراج محبتاں دا, نہیں سے کسے دی سمجھ آن والا. صدیہ طالب تے گیا مطلوب اٹھے, جبرائیل سے صد لے جان والا. باز آنکھ دے بن دروازیاں تو کی میں پہنچے عرش تے جان والا. ابر عقل نو اتھے دخل کوئی نہیں, جانے جان والا یا لے جان والا. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے صدقے اللہ تبارک و تعالی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. تو بڑے خلوص نال محبت نال بندہ نا چیز دی گفتگو کو سنیا ہے. اللہ تبارک و تعالی تو اس ذوق دینی کو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم. مولا کریم سارا ذکر کرنا, ذکر سننا اپنی اعلیٰ عرفہ وسیع پاک بارگاہ دے اندر مولا کریم اس میں شرف قبولیت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ذکر رحمت دے صدقے مولا کریم اسا ساریاں دی حاضری
اپنی بارگاہ قبول فرما، سب دے نیک حاجتاں اے اللہ اپنی بارگاہ پورا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت دے صدقے بیماراں نو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، قرض داراں نو مولا کریم قرضیاں دے بوجھ تو نجات عطا فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ساری امت دی خیر فرما، وطن عزیز ملک پاکستان نو استحکام عطا فرما، قائد جلسہ دے بانیان بھائی مظہر صاحب دیگر برادران مولا کریم ان احباب نو دارین دے سعادت نصیب فرما، دنیا آخرت دے عزت نصیب فرما۔ جو اہتمام ہویا لنگر پاک دا اے اللہ اس اہتمام نو اسا سب دے واسطے پیسے شفا و پیسے برکت بنا، مولا کریم حضور دے ذکر دے صدقے بران رحمت نزول فرما۔ اے اللہ ہوا بھی تیرے تابع، پانی بادل بھی تیرے تابع، مالک اسا کمزور عاجز بے بس لاچار مجبور، پر تو ساریاں طاقتاں دا مالک ہے، مولا کریم اپنے رحمتاں دے صدقے بران رحمت نزول فرما، سارے فصلات دے اندر برکت فرما، رزق اور مال دے اندر برکت فرما، اور رزق حلال دے اللہ توفیق سعید نصیب فرما، لقمہ حلال اے اللہ سے سب کو نصیب فرما، مالک حرام تو بچا، اے اللہ اسا سارے کو نیکی دی توفیق عطا فرما، برائی تو بچا، بے حیائی تو بچا، بدی تو بچا، مالک جھوٹ تو بچا، اے اللہ غیبت تو بچا، اے اللہ حسد تو بچا، اے اللہ بغض تو بچا، مالک سارے سینے کو تقوی نصیب فرما، سارے نگاہ کو حیا نصیب فرما، اے اللہ سارے سینے دے اندر اپنا خوف اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ سارے کو حضور دی سنت اور شریعت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ سارے کو اسلام والی زندگی عطا فرما، اے اللہ سارے کو دین والی زندگی عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وبارك وسلم أجمعين، لا إله إلا الله۔